بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب صبح ہو گئی تو شہزادی آہستہ آہستہ اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ دیکھا کہ دوسرے بیٹے کی لاش بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئی کہ بدکردار وکیل نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ بیچاری کس پر اعتبار کرتی، اس لیے چپ رہی۔ لشکر پھر شہزادی کے باپ بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج شہزادی اکیلی ایک بیٹے کے ساتھ غموں کا انبار لی اونٹ پر سوار تھی۔ جب تیسرے منظر پر پڑاؤ ڈالا گیا تو آج وزیر اور وکیل نے اپنے خیمے شہزادی کے خیمہ سے بہت دور کھڑا کروا دیے تھے۔ وہ شرمندہ شرمندہ شہزادی کے سامنے آ ہی نہیں رہے تھے۔ حیران و پریشان تھے کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو اسے کیا جواب دیں گے۔ آج جیسے ہی شہزادی کا خیمہ کھڑا کر دیا گیا تو دیکھا کہ قاضی صاحب اپنا خیمہ اس کے خیمے کے سامنے استادہ کروا رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی بہتیرا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قاضی بذات بھی ٹلنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آج کی رات بھی شہزادی کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ قاضی بذات بھی ان دونوں سے کسی طور کم نہیں۔ آج رات تو شہزادی بالکل بھی نہیں سوئی، بیٹھی رہی۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو دیکھا کہ قاضی بھی خراما خراما خیمے میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی بہتیرا سمجھانے کی کوشش کی، بہت منت سماجت کی، خدا رسول کے واسطے دی، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وزیر وکیل جاہل تھے لیکن تم تو عالم و فاضل انسان ہو، لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہو، تمہیں ایسی حرکت زیب بھی نہیں دیتی۔ لیکن قاضی بھی پوری طرح شیطان بن چکا تھا۔ اس پہ ان باتوں منت سماجتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شہزادی نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں ٹلنے والا، تو اس خیال سے کہ شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے اپنے تیسرے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے سامنے کر دیا۔ اس کی دہائی دی، واسطے دی، لیکن قاضی تو ان دونوں سے بھی دو ہاتھ آگے تھا۔ قاضی بدبخت کو بھی رحم نہ آیا اور معصوم بچے کا سر قلم کر دیا۔ شہزادی نے اسے بھی یہی کہا کہ میں پاک و صاف ہوں، وضو سے ہوں، مجھے موقع دو تاکہ اپنا وضو توڑ دوں، اس کے بعد جو تم چاہو کرو۔ قاضی نے بھی اسے جانے دیا۔ جیسے ہی شہزادی باہر نکلی، جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس نے دیکھا کہ آگے ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا ہے۔ اس کے دل میں دعا بھر گیا، اپنے معصوم بچے یاد آئے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر بادشاہ نے پوچھا کہ بچے کدھر ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ خود کو اس دریا کے حوالے کر دوں۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پرشور دریا اسے چکر دے کر کہیں کا کہیں پہنچا کہ دوسری طرف نکال لے گیا۔ دوسری طرف 6 فقیر جو کہ بائی تھے، اپنے کپڑے دریا پر دھونے کے لیے لائے تھے۔ جب دیکھا کہ دریا میں کوئی عورت بہتی ہوئی آ رہی ہے تو پکڑ کر باہر نکال لائے۔ اب شہزادی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ہوش و حواس جواب دے گئے کہ کہا وہ تینوں بدذات و بدکردار کہ ان سے اپنی عزت بچا کر بھاگ نکلی تو ان 6 ننگ دڑنگ فقیروں کے ہتھیں چڑھ گئی۔ فقیروں میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میری ہے۔ آخر صلاح یہی ٹھہری کہ اسے باپ کے پاس لے جائیں گے، وہ جس کا کہے یہ عورت اسی کے ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے باپ کے پاس لے گئی۔ ان کا باپ ایک زیرک اور عقلمند انسان تھا۔ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کسی شہنشاہ گھرانے کی عورت ہے، میرا کوئی بھی بیٹا اس کے لائق نہیں۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا، اے میرے بیٹے، تم 6 بھائی ہو، تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، اسے اپنا بہن بنا لو۔ تم 6 بھائی اور 7ویں تمہاری یہ بہن، اس کی خوب نگہداشت کرو، اس کی برکت سے تم سب سرخرو رہو گے۔ باپ کے فیصلے سے فقیر بہت خوش ہو گئے اور اپنے سے بڑھ کر شہزادی کا خیال رکھنے لگے۔ ان کو چھوڑ جب بادشاہ چوتھے دن آ کر لشکر سے ملا تو دیکھا وزیر، وکیل اور قاضی اس سے کترا رہے تھے، اس کے سامنے شرمسار تھے۔ پوچھا، میرے بیوی بچے کہاں ہے؟ تینوں نے یک زبان ہو کر کہا، ملکہ تو ایک ڈائن تھی، تینوں بچوں کو کھا کر خود بھاگ نکلی۔ بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ وہ ان تینوں پر شک میں پڑ گیا، لیکن کہا کہ بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی جس طرف جا رہے ہیں وہاں جا کے فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بادشاہ اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ جا کے اپنے ظالم سسر بادشاہ کو دیکھوں
اور اس سے پوچھو کہ اسے کیوں بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے۔ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی بیٹی ڈائن بن گئی اور اپنے بچوں تک کو کھا گئی۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بڑے دریا کو پل کے ذریعے پار کی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شہزادی فقیروں کی بہن بن کر رہنے لگی۔ اسے ادھر ادھر سے سنگن مل گئی اور سمجھ گئی کہ اپنے باپ بادشاہ کے ملک میں پہنچ گئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو قصہ سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے فقیر بھائیوں سے کہا کہ جا کے بادشاہ کو بتا دو کہ ہماری بہن ایک قصہ گو ہے، کیا وہ اسے شاہی قصہ گو کے طور پر ملازمت دے گا یا نہیں۔ فقیروں نے بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کر کے اس کو یہ گوش گزار دیا کہ ہماری ایک بہن ہے جو بہت اچھی قصہ گو ہے، اگر اسے پسند ہو تو اسے قصہ سنوانے کے لیے لے کر لائے۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور کہا کہ اگر اس کے قصے پسند آئے تو وہ اسے شاہی قصہ گور رکھ دیں گے۔ شام کو فقیر شہزادی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ شہزادی نقاب میں تھی اور درمیان میں بھی پردہ حائل تھا۔ اس نے بادشاہ کے لیے ایک قصہ سنایا جو بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ اس نے خوش ہو کر فقیروں کو بہت سا انعام و اکرام دیا۔ فقیر انعام و اکرام لے کر بہن کے ہمراہ واپس گھر آئے۔ وہ پہلے ہی بھیک مانگنے سے بیزار تھے، اس لیے بہت خوش تھے۔ شہزادی ہر رات آ کر بادشاہ کو ایک نیا قصہ سناتی۔ بادشاہ سے داد اور انعام و اکرام پا کر واپس اپنے فقیر بھائیوں کے ساتھ گھر لوٹ آتی۔ فقیروں کی جان بھی بھیک مانگنے سے چھوٹ گئی۔ ایک رات جب وہ آئی تو دیکھا کہ آج تو اس کا شوہر بادشاہ، وزیر، وکیل، قاضی وغیرہ بھی اس کے باپ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہزادی نے سوچا آج تو قصہ مزہ کرے گا۔ شہزادی آج بھی ہر روز کی طرح نقاب میں تھی۔ پردے کی دوسری طرف آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آج میں ایک بہت خاص داستان سنانے والی ہوں۔ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے تو ابھی سے اٹھ کر رفع حاجت پوری کرے۔ داستان کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھ گیا تو میں داستان سنانا بند کروں گی اور آئندہ کے لیے بھی کوئی قصہ سنانے نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا۔ سب نے اقرار کیا کہ وہ داستان کے درمیان نہیں اٹھیں گے۔ شہزادی نے داستان سنانا شروع کی۔ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پسند نہیں تھی۔ جب اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس کی بیوی نے دائی کے ذریعے اپنی بیٹی کو بچا کر اس کی پرورش کی۔ ایک دن اس لڑکی پر بادشاہ کی نظر پڑی جو اب جوان ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھے دائی کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجا، لیکن دائی نے تسلیم نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس پر ظلم و ستم ڈھائے، تب دائی نے بتایا کہ وہ لڑکی اسی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تو میرا قصہ ہے جو یہ خاتون سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک کر کہا کہ دیکھنا، داستان کو بند مت کرنا۔ شہزادی نے ہیرے جواہرات فقیروں کی طرف پھینک دیے جو اسے پا کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھتے ہوئے کہا، بادشاہ نے بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہا کہ اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں اور خون نکال کر اسے دکھا دے، لیکن بھائی کو اپنے ہاتھوں سے بہن کو قتل کرنا گوارا نہ ہوا اور اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آیا۔ جنگل میں وہ لڑکی بہت عرصہ رلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے جسم پر اس کا لباس تار تار ہو کر گر گیا اور وہ جنگل بیابان میں بے لباس وقت گزارنے لگی۔ بادشاہ عمر رفتہ کے باعث اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ اسے پہلے ہی سے اپنی بیٹی کے ساتھ کی گئے ظلم و ستم سے بہت پشیمانی اور پچھتاوا تھا۔ جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ چلا، اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ شہزادی کو بھی احساس ہوا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ داستان جاری رکھنا، رکنا مت۔ فقیر بھائیوں کے تو اتنے انعامات دے کر بادشاہ کھل اٹھے۔ شہزادی نے کہا، ایک دن ایک بادشاہ کا گزر اسی جنگل سے ہوا۔ لڑکی کو دیکھا اور اسے اپنے ساتھ اپنے ملک لے جا کر اس سے بیاہ رچایا۔ شہزادی کا شوہر بادشاہ، جو پہلے بڑی دلچسپی اور انہماک سے داستان سن رہا تھا، چونک پڑا کہ یہ تو میرا اور میری بیوی کا قصہ لگ رہا ہے۔
اس نے بھی بہت سے ہیرے جواہرات نکال کر شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ دیکھنا داستان آخر تک سنانا، مجھے اس داستان کو پورا سننا ہے۔ فقیر بھائیوں کو تو پیر خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کی، اس سے اسے 3 بیٹے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اسے ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنی وزیر، وکیل اور قاضی کے ہمراہ اس کے سسرال روانہ کیا۔ اب وزیر، وکیل اور قاضی کے اوسان خطا ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف سراسیمگی سے دیکھنے لگے کہ یہ تو ہمارا قصہ ہے۔ بادشاہ نے کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے۔ فقیر بھائیوں کی باتیں خوشی سے کھلی جا رہی تھی۔ پہلی منزل پر بادشاہ کا وزیر ناپاک ارادے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بدی کے لیے تنگ کیا۔ اس کے بڑے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا، لیکن لڑکی کسی طرح اپنی عزت بچا کے بھاگ نکلی۔ وزیر منمنایا، مجھے بہت زور کا پیشاب لگا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹ دیا، خاموشی سے بیٹھ، بذات کہے کہ اسی وقت تمہیں کیوں پیشاب آ رہا ہے؟ وزیر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ دوسری منزل پر اسی طرح وکیل بھی اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ لڑکی کو بدی کے لیے تنگ کیا اور اپنے ناپاک عزائم پورا کرنے کے لیے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کرنے سے بھی باز نہ آیا۔ پر پاک دامن لڑکی نے یہاں بھی اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر کہیں چھپ گئی۔ اب وکیل ہکلایا، بادشاہ سلامت، مجھے زور کی حاجت پیش آئی ہے، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ بادشاہ نے وکیل پر آنکھیں نکالا، بس کر بذات اور خاموشی سے بیٹھ، جب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے تو تم لوگوں کو حاجت پیش آ رہی ہے۔ وکیل بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تیسرے منزل پر قاضی بھی اللہ رسول کو بھول کر بدی کے لیے لڑکی کو تنگ کرنے لگا اور اس ظالم نے اس کے تیسرے بیٹے کا سر قلم کیا۔ لڑکی نے پھر اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر ایک بڑے دریا میں کود گئی۔ قاضی نے بھی کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے اسے بھی ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ دریا نے لڑکی کو کہیں دور لے جا کر دوسری طرف پھینک دیا، جہاں اسے 6 فقیروں نے دیکھا اور اسے دریا سے نکالا۔ اب فقیر بھائیوں کی گہگہی بند ہو گئی کہ ہو نہ ہو یہ ہماری بہن کا قصہ ہے۔ وہ بھی چپ سادھ کر بیٹھ گئے۔ فقیر اس لڑکی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ اس کے عقل مند باپ نے اس لڑکی کو ان 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا۔ اس کے باپ بادشاہ کی آنکھوں سے جل جل آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں بادشاہوں نے ہیرے جواہرات کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دیے کہ خدارا داستان کو جاری رکھو۔ لڑکی کو کسی طرح پتہ چلا کہ یہ اس کے باپ بادشاہ کا ملک ہے۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے باپ کو داستان سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ذریعے بادشاہ کو کہلوا بھیجا کہ اگر اسے منظور ہو تو آگے اسے داستان سنائے۔ یہاں پہنچ کر اس کے باپ بادشاہ کا دل چور جور ہو گیا۔ وہ ایک فریاد مار کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ شہزادی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دی تو اس کے شوہر بادشاہ نے بھی شہزادی کو پہچان لیا۔ باپ بیٹی کو اور شوہر بیوی کو پا کر بے طرح خوش ہو گئے۔ دونوں نے وزیر، وکیل اور قاضی کو پکڑا، ان سے کہا کہ بول کیسی سزا چاہیے، 4 چھڑی، چابک یا 4 بٹور؟ یہ براہوی زبان میں 2 سخت سزاؤں کے نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 بٹور۔ بادشاہ نے 12 گھوڑے منگوائے، ہر ایک کے ہاتھ پیر 4 گھوڑوں سے 4 اطراف میں باندھ کر انہیں 4 مخالف سمت میں دوڑا دیا، جن سے ان کے جسم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اسی طرح ان بدذاتوں کو ان کی کئی کی سزا مل گئی اور شہزادی کا باپ اپنی بیٹی اور اس کا شوہر اپنی بیویوں کو پا کر بہت خوش تھے اور ہنسی خوشی سے رہنے لگے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔